شاہ جی حضور دی سیرت بیان کرو، فرمایا کملا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ حضور دی سیرت بیان کرنے واسطے عمر جبریل دی ہونی چاہی دی ہے، زبان صدیق اکبر دی ہونی چاہی دی ہے۔ اور اس دعوت تے آن والیو جس مقام تے آمنہ دلال دا ذکر ہوندہ ہے، اس مقام تو میرا اللہ آفتان دے کھلے ہوئے بوئے بند کر دن دینے، رحمتان دے بند بوئے کھول دینے۔ سیرت مصطفیٰ تے اج بھی عمل کرو، رب دی قسم بدر و احد دی فضا واپس لوٹ سکتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرے حال کی طرف دے، حکم ہوتا ہے بندہ تو اپنے نام اعمال کی طرف دے۔ کھویا ہویا مقام مل سکتا ہے اگر اسی سیرت مصطفیٰ تے عمل کریں۔ حضرت ان کرسی دے دو، عظیم باپ کے عظیم فرزند آ رہے ہیں، عالم باپ کے عالم بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ تشریف لائے حضرت۔ سیرت مصطفیٰ تے عمل کرو تو ادنے تے اعلیٰ بن جائے، پست ہے تے بلند ہو جائے گا، محکوم تے حاکم بن جائے گا، غلام تے زمانے دا امام بن جائے گا۔ مولانا دس رہے ہوں میں تو انہوں دو چار سبق اس سیرت دے سمندر جو مطالعہ کے دے رہے ہیں۔ اللہ عمل دی توفیق عطا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں ننوری ہے۔ نمبر ایک، دو چیزیں بیان کریں گا، سورت اور سیرت۔ 40 سال تو بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی تے کھڑے ہو گئے، چادر نو ہلایا، مکے والے انو جمع کیتا۔ جدوں سارے جمع ہو گئے آپ نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والیو میں توڑے اندر 40 سال گزارے نے، لیل و نہار شہر و بازار دن رات میں توڑے اندر رہا، میرا اٹھنا ویکھیا، میرا بیٹھنا ویکھیا، میرا چلنا پھرنا تسی ویکھیا، میرا کردار ویکھیا، میں نو سچا پایا یا جھوٹا پایا۔ سارے مکے والے کہنے لگے جربنا کا مرارا، سونیا بارہا تجربہ کیتا ہے، بارہا آزمایا، سونے اور چاندی دے اندر تے کھوٹ ہو سکتا ہے، محمد تیری زبان دے اندر کوئی کھوٹ نہیں۔ پہلا سبب، ساری زندگی حضور نے جھوٹ نہیں بولے، اسی پیر پیر تے جھوٹ بولے۔ جدو بندہ جھوٹ بولتا ہے بے برکتی ہو جاندی، جھوٹ بولدا ہے چہرے دا نور ختم ہو جاندا ہے، جھوٹ بولدا ہے رزق دے اندر کمی آ جاندی ہے۔ جدوں بندہ جھوٹ بولدا ہے فرشتیاں او دی بدبو تو دور چلے جاندے نے، اور جدوں بندہ سچ بولدا ہے رزق دے اندر برکت آ گئی، سچ بولدا ہے او دے اولاد دے اندر برکت آ گئی۔ علامہ زبیر صاحب جدوں بندہ سچ بولدا ہے بیوی دے اندر اطاعت آ جاندی ہے، بچیاں دے اندر فرما برداری آ جاندی ہے، رزق دے اندر اضافہ ہو جاندہ ہے۔ حضور نے فرمایا میں سچا یا جھوٹا، کہنے لگے اسی بڑا تجربہ کیتا، سونے چاندی دے اندر کھوٹ، توڑی زبان دے اندر کوئی کھوٹ نہیں سمجھے۔ حالے بھی سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں نے سوال کیتا، صدیق لوگ تے معجزہ مانگ دینے، لوگ تے نشانی مانگ دینے، نبوت دی دلیل مانگ دینے، تسی کوئی دلیل نہ مانگے، کوئی معجزہ طلب نہ کیتا، فوراً کیا آمنا و صدقنا، حضور نے اعلان کیتا، تسی اعلان دا اظہار کر دیتا، میں مان لیا۔
کوئی معجزہ نہ منگیا صدیق اکبر دی زبان تو نکلے ہو لوگوں جنہیں 40 ورے 40 سال کدی مخلوق تے جھوٹ نہیں بولے آؤ خالق تے کیویں جھوٹ بول سکتا ہے سب کے اول جھوٹ نہیں بول رہا نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اس رستے نو اپنا نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے ناراض نہ ہونا ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے حضور کو مانتے ہیں حضور کی بولو حضور کی نہیں مانتے صحابہ کو مانتے ہیں صحابہ کی نہیں مانتے ولیوں کو مانتے ہیں ولی کی ماں باپ کو مانتے ہیں لیکن ماں باپ کی نہیں مانتے آیا میرے محبوب دے کول ایک بندہ یا رسول اللہ میرے اندر 4 برائیاں نے وہ ٹھیک ہے مہنگائی بہت ہے اور اتنی نہیں کہ تھوڑی آواز ہی نہ نکلے 4 میرے اندر برائیاں یا رسول اللہ نمبر 1 میں چوری کرتا بدکاری کرتا نمبر 3 میں شراب پینا نمبر 4 میں جھوٹ بولتا حضور نے فرمایا میرے نال وعدہ کر آج تو بعد میں جھوٹ نہیں بولنا انہوں نے کہا یہ بھی کوئی لمبی چوڑی گل ہے میں وعدہ کرتا میں جھوٹ نہیں بولتا توجہ رکھنا ذرا چلا گیا دیکھو وعدہ کتنے کر کے جائے جدوں چلا گیا صبح دا وقت چلا گیا رات دا وقت آیا دل کردہ میں چوری کراں خیال آیا میں تے حضور نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ نہیں بولنا اگر نبی نے پوچھ لیا میں سچ بولنا گا تو میرا ہاتھ کٹیا جائے گا چوری کراں گا ہاتھ کٹیا جائے گا 2 گھنٹے گزرے پھر دل چاہتا ہے میں شراب دا گلاس پی لواں پھر خیال آیا حضور نال وعدہ کیتا ہے جھوٹ بولنا کوئی نہیں حد جاری ہو جائے گی شراب بھی چھٹ گئی پھر دل کرتا ہے کہ میں جناب والا بدکاری کر لواں دل وچ خیال آیا اگر صبح حضور نے پوچھیا رات کیویں گزری جھوٹ بولنا کوئی نہیں پھر مینوں سنگسار کر دیتا جائے گا ساری رات اسی طرح گزر گئی صبح دا وقت ہویا آمنہ دے لال دے کول آ گیا یا رسول اللہ تسی تے ایک بیماری چھڑائی سی اللہ نے او دی برکت نال ساریاں بیماریاں چھڑا دیتیاں نے میرے بل دیکھو طبیب کامل کا نسخہ مختصر ہوتا ہے مگر سارے مرضوں کا اور آج کل کوئی حکیم ڈاکٹر بیٹھا ہوئے تو نہ بڑا نسخہ ہوتا ہے ایک کیپسول باتھ روم جان تو پہلا ہے باہر نکلنے لگے ناشتے تو پہلا ناشتے تو بعد رات نو سون لگے ہیں دوپہرے طبیب کامل دا نسخہ مختصر علاج ساریاں بیماریاں دا ایک بیماری چھڑائی ساریاں چھوڑ گئی جدوں صبح دوستاں دے کول آیا دوست کہن لگے ہو تینوں کی ہو گیا کہن لگا رب کرے جو مینوں ہویا تہنوں بھی ہو جاوے چہرے تے ذرا خوشی لے آؤ اداس ہو کے نا جو مینوں ہویا تہنوں بھی ہو جاوے تینوں کی ہو گیا انہیں کیا مینوں طبیب مل گیا مینوں حکیم مل گیا مینوں مرشد مل گیا مینوں پیشوا مل گیا جنہیں میرا علاج ایسا کیتا میرے دل
دی دنیا تبدیل ہو گئی میرے دل دا رخ جڑا سی او بدل گیا او تینوں کیڑا پیر مل گیا انہیں کیا مینوں آمنہ دا لال مل گیا عرشاں دا دولا مل گیا ماں زاغل بسر دے سرمے والا مل گیا علم نشرہ دے سینے والا مل گیا وزوہ سبحان اللہ دے کہہ دیو وزوہ دے چہرے والا مل گیا مینوں او مرشد مل گیا مینوں کہہ لین دے ذرا پہ پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جاوے پہ پیر پھڑیا جے پیڑ نہ جاوے تے اس نو پیر کی پھڑنا ہو مرشد ملیا جے ارشاد نہ مننا تے اس نو مرشد کی کرنا ہو اے ہادی ملیا جے ہدایت نہ آئی تے اس نو ہادی کی کرنا ہو سر دتیا جے حق حاصل ہوئے باہو تاں پھر موتوں کی ڈرنا ہو پہلا سبق جھوٹ نہیں ان میں پڑھے لکھے حضرات دی توجہ بھی اور نظر کرنا چاہتے ہو تم اگر میرے بل نوٹ آلنا میرے بل چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ میں بڑی عجیب بات کرنے لگا چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ یعنی سنت والا رنگ سمجھ گئے سنت والا رنگ ہر ایک چیز ہے گھروں میں سنت کا پرچم بلند کرو ہم اہل سنت والجماعت ہیں گھروں میں سنت نظر نہیں سنتوں کو ذبح کرتے ہیں تو میرے بھائیوں اس پروگرام کا مقصد اور مشن یہی ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لے اپنے اندر اس مجمع کے اندر 50 سال والے بیٹھے ہیں 60 سال والے 80 سال والے بینائی چلی گئی سنوائی چلی گئی گویائی چلی گئی ہاتھوں پہ راشا تاری ہے پاؤں لرز رہے ہیں لیکن تبدیلی نہیں آئی قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا کدھر جا رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے ہم نے بڑے بڑے مالدار دیکھے یاسر صاحب ہیں بڑے بڑے مالدار دیکھے رات کو سوئے تو مالا مال تھے صبح اٹھے تو بے حال بدلو اپنے آپ رات کو سوئے تو مالا مال تھے صبح اٹھے تو بے حال تھے رات کو سویا تو صدر صبح اٹھا تو ملک بدر رات کو سویا تو وزیر اعظم صبح اٹھا تو اسیر اعظم رات کو سویا ہاتھوں میں سونے کی لڑی صبح اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھ کڑیاں تھی رات کو سوئے تو پلازوں کے مالک تھے جب صبح اٹھے 2005 تو سحری اور افطاری کا کھانا قطار میں کھڑے ہو کر مانگ رہے تھے سب کہو اللہ بدلو اپنے آپ سیرت پہ عمل کا جنہوں نے سیرت مصطفیٰ پہ عمل کیا قاری صاحب مجھے کہنے دو جنہوں نے سیرت مصطفیٰ پہ عمل کیا تھا چور تھے چوکیدار بن گئے وہ راہزن تھے رہنما بن گئے وہ لٹیرے تھے تو محافظ بن گئے وہ ظالم تھے تو رحم دل بن گئے وہ برے تھے تو بھلے بن گئے وہ چور تھے چوکیدار بن گئے وہ مفسد تھے تو مسلح بن گئے شرابی تھے تو شب زندہ دار بن گئے وہ بیکار تھے تو نیکوکار بن گئے وہ بے نمازی تھے تو تہجد گزار بن گئے وہ مفسد تھے مسلح بن گئے شرابی تھے شب زندہ دار بن گئے وہ ہرجائی تھے یکجائی بن
بن گئے، حلوائی تھے شہدائی بن گئے، مجاور تھے تو مجاہد بن گئے، وہ بزدل تھے تو بہادر بن گئے، رذیل تھے تو شریف بن گئے، عیش پرست تھے بوریہ نشین بن گئے، وہ مسجد میں گئے تو نمازی بن گئے، تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے، قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گئے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو قاضی بن گئے، انہوں نے کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے۔ قاری صاحب انہیں سارے دے گلے چ انی طاقت نہیں جنی کلے توڑے دے گلے، حالانکہ بیماروں اٹھنے یہ حلوے دی برکت ہے، سبحان اللہ کو حوضر۔ چینی دا کی ریٹ ہے بھائی؟ 100 روپیہ۔ اللہ دی قسم چینی 500 روپے کلو بھی ہو جائے مولوی دا حلوہ بند نہیں ہو سکتا۔ ہسو ہسو ذرا سبحان اللہ دے بہو ذرا۔ جس وقت سیرت عمل اللہ کی کہہ رہے ہیں، علامہ زبیر صاحب قاری شکیل صاحب، اللہ فرماندے نے میرا بندہ سیرت عمل کر، یا اللہ پھر کیوں میں تینوں روٹی بھی دیاں گا، بوٹی بھی دیاں گا، کاراں بھی دیاں گا، بہاراں بھی دیاں گا، تیرے مرن تو بعد تیرے جنازے دے اندر سرور بھی لے آواں گا، تیری قبر دے اندر نور بھی لے آواں گا۔ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرنا۔ یا اللہ اگر اسی سیرت سے عمل کریے، فرمایا میں تینوں نفیس بنا دیاں گا، ہر دل عزیز بنا دیاں گا، شریعت کا امین بنا دیاں گا، موحدین بنا دیاں گا، تو صاحب ذنب میں لازم کر دیاں گا، تو صاحب خطائیں میں صاحب عطا کر دیاں گا، میں تیری عادت نو عبادت بنا دیاں گا، تیری طبیعت نو بھی شریعت بنا دیاں گا، اور تیرے غلامی والے سر دے اوپر میں اپنی دوستی دا تاج سجا دیاں گا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، جنہوں نے جانا ہے انشاءاللہ کہو، جڑا ہولی کہے گا 10 سال لیٹ جائے گا، اچھی کہو سبحان اللہ۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، پمپ والے دی بھی وردی ہوندی ہے، سکول میں بچہ پڑھتا ہے اس کی بھی، پولیس والے دی، فوجی دی، ڈرو نہ بولو، ہم لاکھوں میں بیٹھے ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا محمد ہی کون ہے، نہیں پتہ چلتا۔ پولیس والے کی وردی، رینجرز والے کی وردی، سکول کے بچے کی وردی، ہم لاکھوں میں بیٹھے ہیں پتہ نہیں محمد ہی کون بیٹھا۔ میرے بھائی اپنی اندر تبدیلی لے آؤ، زمین بدلی زمان بدلے، زمین بدلی زمان بدلے، مکی بدلے مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا، زمانے کی روشنی بدلی، زمین و آسمان بدلے، نہ بدلا فکر انسانی تو پھر بدلا تو کیا بدلا۔ مولانا بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے، بدلنا ہے اگر تجھ کو بدل جیسے عمر بدلے، نہ بدلا ابو جہل تو پھر بدلا تو کیا۔ میرے محبوب دی سیرت طیبہ، سورت اماں آمنہ بیان فرما دیا جدوں میرے ہاں میرے لال دی ولادت ہوئی، میں اپنے بچے ول ویکھیا،
نہ دائی دی لوڑ رہی نہ نائی دی لوڑ. ذرا ہولی بولو, تھوڑا اور ہولی بولو. سبحان اللہ. نہ دائی دی ضرورت نہ نائی دی ضرورت. قاری شکیل صاحب کیوں اماں جی فرما دیا نے جدوں میں زلفاں ول ویکھیا کنگھی ہو چکی ہے, میں جدوں اکھاں ول ویکھیا سرما پایا ہویا, میں جدوں وجود ول ویکھیا خوشبوئاں لگیاں ہوئیاں. یا اللہ ایک ہی ہو گیا, آواز آندی ہے آمنہ ماں اپنے بچے نو سنوار دیے, خدا خود اپنے نبی نو سنوار دے. تفصیلات وقت صحابہ فرمان دینے لوگوں سارا دن زمیندارا, سارا دن ہل چلانا, بدن چور چور ہو جاندہ. شام نو جدوں حضور دا مکھڑا ویکھ دے, چہرہ انور ویکھ دے, سارا دن دیاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں. ہر عاشق دی زبان اچھی بولے سبحان اللہ. انج لگدا سی جویں جنت دے اٹھے دروازے کھل گئے. صحابہ فرماندے نے جدوں حضور مسکراندے سن انج لگدا سی جویں ہنے جنت جو غسل کر کے تشریف لے آ رہے نے. ہارے بھی نہیں پتہ چلیا ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ اماں جی بیان فرماندیاں نے میں اپنا شوہر ویکھیا, میں اپنا جوہر ویکھیا, میں اپنا گوہر ویکھیا. اماں جی کی ویکھیا فرمایا جدوں میرا شوہر میرا جوہر میرا گوہر کالی پگڑی پا گئے اونٹنی تے سوار ہو کے پہاڑاں دے اندروں گزر دے سن. انج لگدا سی جویں 14ویں رات دا چن بدلاں چوں نکل رہا ہے. علامہ زبیر سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. آواز نہیں آئی. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا, تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی, ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی, خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا. یہ ہے سورت. قید معلومہ زبیر سے روایت کرے اللہ صحابی مرارا, میں ایک دن سی ڈٹھا محمد پیارا, چنو سی 14ویں تے کوئی ستارہ, میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ, قسم رب دی چن مدھم نظری آوے, محمد دا چہرہ سنا نظری آوے, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اس نبی دی سیرت دے عمل سنو. قاری شکیل صاحب مالک کی طرف سے آواز آتی میرا بندہ اپنی خوشیوں کو میری خوشیوں میں ضم کر دے, میں زندگی بھر کی خوشیوں کی تمہیں ضمانت دے. اپنی خوشیوں کو میری خوشیوں میں ضم کر, میں زندگی بھر کی خوشیوں کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں. پھر مالک کی طرف سے آواز آتا ہے میرا بندہ اس حیات فانی کو میرے اوپر قربان کر دے, میں ہزاروں حیاتیاں تمہیں عطا کر دوں گا. پھر مالک کی طرف سے آواز آتی ہے میرا بندہ دنیا کے مختلف ڈیزائنوں کو ریزائن کر دے, میں تیرے اوپر خزائن کی بارش کر دوں گا. مولانا کسی اللہ والے کو پوچھا گیا, لوگ آپ کو امیر کہتے ہیں, آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ کلو ہے, 2 کلو, 10 کلو. کہنے کہ میں تو غریب ہوں, فقیر ہوں. لوگ تو آپ کو امیر کہتے ہیں. کہنے لگے میرے پاس سونا نہیں ہے, سونے بنانے والا میرے دل میں رہتا ہے. نہیں مزہ آیا, مجھے مزہ نہیں آیا. سبحان اللہ. سونا بنانے والا میرے دل میں رہتا ہے. صاحب کہہ رہے تھے بنانے والا کون ہے؟
سونا بنانے والا میرے دل میں رہتا ہے، اس لیے لوگ مجھے امیر کہتے ہیں۔ ایک اور جملہ کہتا ہے، گھڑی امریکہ والیاں نے بنائی، سوئٹزرلینڈ والیاں نے بنائی، اونا دا دعویٰ ہے کہ انہوں پانی دے اندر سٹ دے ہوئے پھر بھی چل دی رہ گئی ہے، واٹر پروف ہے۔ ادھے دائیں پانی ہے، دے بائیں پانی ہے، دے اوپر پانی ہے، دے تھلے پانی، لیکن اندر بھی چل رہی ہے نا۔ بولو تے صحیح، میں کو اوکھا مسئلہ نہیں بیان کر، انہوں نے دعویٰ ہے امریکہ والے ادھے اندر پانی نہیں جانا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا دل غم پروف بنا دیتا ہوں۔ اس کا دل غم پروف بناتا ہوں۔ غم دائیں بھی ہوگا، بائیں بھی ہوگا، اوپر بھی ہوگا، نیچے بھی ہوگا، یہاں نہیں جائے گا اس لیے کہ یہاں میں جو ہوں۔ آواز نہیں آئی یار؟ چلو ایک شعر سنو، ہے تے لکھ روپے تو تسی 50,000 ہی دے دینا، سبحان اللہ تو دیو۔ ہر بندہ ہی پریشان ہے، کی کریے؟ غریب ہے، امیر ہے، فقیر ہے، سارے ہی پریشان۔ کچھ لوگ اس لیے پریشان ہیں، کچھ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ اولاد سے پریشان ہے، کچھ داماد کے لیے پریشان ہے، کچھ داماد سے، کچھ وطن کے لیے پریشان ہے، کچھ وطن سے کہو تو، کچھ وطن سے ناراض نہیں ہو رہا، کچھ بیوی کے لیے پریشان ہے، کچھ بیوی سے پریشان۔ تسی بولو مولوی دے تعلقات ٹھیک نے، سبحان اللہ، اچھی بولو ذرا، میں تو انہوں ہسا رہے ہیں ذرا، سبحان اللہ تے بول۔ میں خطیب بھی ہوں اللہ کے فضل سے، میں پیر بھی ہوں، میں پیر ذوالفقار صاحب کا خلیفہ ہوں، میں علاج بھی بتاتا ہوں، اگر مرض میں نے بتائی ہے میں علاج بھی بتاتا ہوں۔ قاری شکیل صاحب، ہم سب کی سب پریشانیوں کا علاج مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، مصلی بچھاؤ، ہاتھ پھیلاؤ۔ آج نہ مصلی بچھتا ہے نہ ہاتھ۔ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا یہ ہے گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر، بے نیازی دیکھ کر بندے سے کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ نہ مصلی بچھانے کا وقت ہے نہ دعا مانگنے۔ گھر میں 10 افراد ہوتے ہیں، صبح لاشاں پہیاں ہوندی نے، کوئی نماز پڑھنے والا، کوئی قرآن کھولنے والا۔ برکتیں کیسے آئیں گی، رحمتیں کیسے آئیں گی، امن کیسے آئے گا، سکون کیسے آئے گا، شفا کیسے آئے گا۔ جو کام اللہ نے کرنا تھا وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے، جو اللہ کا کام تھا وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا۔ پہلا بندے روٹی نو کھاندے سن اور روٹی بندیاں نو کھا رہی ہیں، سبحان اللہ کہو۔ سیرت پہ عمل کرو، حضور کی سیرت کیا ہے؟ میدان جنگ دے اندر ایک بچی آ رہی ہے، سر ننگے آ رہی ہے، قیدن بن کے آ رہی ہے، میرے تیرے نبی دی نظر بہ گئی۔ حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا مزمل والی چادر لے جا، مزمل والی چادر لے جا، اے سر ننگے بچی جڑی آ رہی ہے، اے دے سر تے میری جا کے چادر باد ہے۔ یا رسول اللہ اے مشرک دی بچی ہے، اے کافر دی تھی ہے۔ حضور دی زبان مبارک تو نکلیا بلال بچی بچی ہوندی ہے، چاہے کافر دی ہوئے یا مسلمان دی ہوئے، آج تو اے دیتے کپڑا پا دے، کل خدا تیرے گناہ تے رحمت والی چادر پا دے۔ یہ تیرے میرے نبی کی سیرت ہے۔
بیٹے ہیں، دشمن کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے، نبوت کی چادر اس پہ آ رہی ہے. مجھے کہنے دو حضور کی چادر نہ داروں کے کام آئی ہے، مزاروں کے کام نہیں آئی. حکومت ہمیشہ دولت مندوں کو ملتی ہے، درد مندوں کو نہیں ملتی. تیرا میرا نبی کافر کی بچی کو ڈھانپتا ہے، اور آج مسلمان کہلانے والے 5 سالہ بچی، 7 سالہ بچی، 8 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. بدماشی کرتے ہوئے نظر واقعات نہیں ہو رہے. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے. یہ مسلمان نہیں، 8 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، 3 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو رہا، پھر قتل کیا جاتا. آسمان سے پتھر برسنے، قاری صاحب زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی؟ آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے؟ اللہ کا قہر اور غضب کیوں نہیں برستا؟ یہ نہیں برستا، نہیں پتھر اترتے، نہیں زمین پھٹتی، تو یہ میرے محمد کی دعا آپ کو بچا رہی ہے. جب چادر اس کے اوپر آئی، کرنٹ لگا، اندر سے کچھ نکل گیا، اندر کچھ داخل ہو گیا. سبحان اللہ کہو. حضور نے کہا بیٹھ جاتے 4 تیاں پہلا نے 5ویں تو ہی 4 پہلے ہیں 5ویں تو آ گئی. پانی پلایا، کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش. حضور مینوں میرے گھر بھیج دیو، میرے قبیلے چ بھیج دیو، مینوں میرے پنڈ بھیجو. یہ نام کی تو نواں وزیر اعظم، نواں صدر، یہ بھی کوئی نام تبدیل کر لو. یا بنگیال. قاری صاحب کی بڑی خدمات ہیں ماشاءاللہ. ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں. قاری صاحب میرے در ہی اللہ نے انہوں نے واپس ہی دنیا سے بھیجے. سبحان اللہ کو. میں اپنی حقیقت نہیں بتاتا، توجہ میری طرف ہے. کوئی خواہش ہونے گا میرے پنڈ بھیجو. حضور نے 2 صحابہ دی، نوجوان سے، کڑیل جوان، حسین و جمیل. یہ بھی جوان، 2 شیزہ حسین و جمیل. حضور نے فرمایا انہوں لے جاؤ دے قبیلے دے اندر. لمبا سفر سے، رات دا سفر سے، مولانا عبداللطیف صاحب لمبا سفر. جدوں صبح پہنچے، بھائی عدی دروازے تے کھڑا ہے. اے جملہ میں تو دینے تاں محنت کی. بھائی دروازے تے کھڑا ہے، بہن نو ویکھیا، نوجواناں نو ویکھیا، کہن لگا بہن کوئی رستے دا واقعہ سنا، کوئی رستے دا حال سنا. خدا ذہن کسے اور پاسے جا رہے. رستہ بڑا لمبا سی، رستہ باریک سی، کوئی حالات میں وہ رستے میں دس دے. کہن لگے او ویرا، او بھائی جان، ماں جایا بھائی بھی، ماں جایا بھائی بھی عزت اتنی رکھوالی نہیں کردا جتنی محمد دے غلاماں نے کر کے دکھا دے. میں تے سمجھ رہی سی بھئی نبی نے میرے نال چل رہے ہیں. اور جملہ اگلا کیا بھائی جان میں کلمہ اتھے بھی پڑھ سکتی سی، میں کلی جنت چ نہیں جانا تینوں نال. اچھی بولو ذرا. ایک عمر بن خطاب کی بہن ہے جو مارے کھا کر کہتی ہے بھائی جان تیری مار کے اندر وہ اثر نہیں ہے جو نبوت کے چہرے میں اثر رکھا ہو. بھائی جان تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے حضور کی صداقت پہ ناز ہے. بھائی جان یہ جسم تیرے حوالے، جسم مصطفیٰ کے حوالے. تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی تو خطاب کی بیٹا
بیٹی ہوں, اگر تو کفر کی یاری نہیں چھوڑتا میں محمد کی دعوے داری نہیں چھوڑ سکتی. بھائی جان ہوش کے اندر ہاں, تمہیں ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے, مجھے محمد کی موجوں پہ ناز ہے. عزت عزت نبی غیر دی بچی دا سر کج ہے, اسی اپنی تیاں میں حصے نہیں دیتے, وراثت کا مال کھا جاتے ہیں بیٹوں کے نام. میں کلی نہیں جانا, تیری نہ دے کے جانا ہے. تو نے دور سے دیکھا ہے, نزدیک سے آ کر سبحان اللہ مزہ نہیں ہے یار, مزہ نہیں ہے. تھوڑی توجہ کرو, وقت باقی میرا 1 گھنٹہ رہ گیا. سبحان اللہ کہو تسی مینوں خراب نہ کرو, میں تہاڈے اور کھانے دے درمیان ایسا حائل ہوں گا کہ ٹھنڈا کر دیں گا. سبحان اللہ کہو ذرا. کئی بندے نے بیچارے نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیتا ہونا کہ چل آج چوتھے 3 دن دی نیت کران گے. مجھے خراب نہ کرو, 1.5 گھنٹے کے بعد میرا گلا کھلتا ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. چل میرے نال تو نے دور سے دیکھا ہے نزدیک سے. مولانا احسان صاحب میں لگا ہوں ایک جملہ پہلے, بھائی جان تیرے